على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي أبطحي المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. خالق کائنات مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ طیب و طاہر کتاب میں قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہر رجس سے دور رکھے جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہم سب کو معلوم ہے۔ اس آیت کے نزول کے وقت کا جو واقعہ ہے تقریباً ہم سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے، لیکن آپ اگر تھوڑا سا غور کریں دو چیزیں بہت مشہور ہوئیں، شہرت پائی انہوں نے، یا یوں کہا جائے اس گھرانے کے دو تحفے بہت ہی مشہور ہیں اور جن سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث قصہ ہے اور دوسری دعائے، ایک سیدہ کا گفٹ ہے اور ایک علی کا گفٹ ہے۔ اور آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے، آپ سب تلاوت کر کے اس کی آئے ہوں گے۔ دونوں انسان کی مشکلات کا حل ہیں، دونوں انسان کی کامیابی کی دلیل ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو حدیث قصہ پڑھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ کن لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں سے اسرا بید محمد و آل محمد، ایک اس سے بہتر جیتی جاگتی صلوات پڑھ دیں محمد و آل یہ دونوں گفٹ، یہ دونوں تحفے بہت قیمتی ہیں، بہت عظیم ہیں، کبھی ان سے غافل نہ ہوئیے گا۔ اور امید یہی ہے کہ جس علاقے میں جس جگہ میں پڑھ رہا ہوں ہمارے یہاں سے اور یہاں کے مجمع میں کافی فرق ہے، اور وہ فرق میں محسوس کر سکتا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں۔
وہاں جو معیار ہے، اگر ذاکر وہ والی مجلس پڑھ کے نہیں گیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی مجلس کامیاب نہیں ہوئی۔ میں آپ کو ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، حالانکہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ لطیفے کے عنوان سے ہے، سن لیجئے۔ ایک جگہ ایک ذاکر خطیب دیہات مجلس پڑھنے کے لیے گئے، انہوں نے بہت اچھا اہتمام کیا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی اتنے بڑے بارگاہ نہیں، انہوں نے کسی کی ایصال ثواب کی مجلس رہی ہوگی تو بہت بڑا اہتمام کیا ہوا تھا، مہمانوں کو بلایا تھا، اور وہاں ان عالم کو نہ کہہ کے میں اپنے کو وہاں رکھتا ہوں۔ اتفاق سے وہ مدعو کر لیا، جیسے مظفر صاحب نے مجھے مدعو کر لیا۔ اب ان کو یہ معلوم ہوتا کہ ایسی پڑھیں گے یا نہیں بلاتے، ہے نا، بہت توجہ رکھیے گا۔ لیکن ہم کامیابی کا معیار عوام کی واہ واہ کو نہیں جانتے، اس لیے کہ جو عوام کی واہ واہ کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں جو علماء یا جو خطباء، وہ یہی تک محدود رہتے ہیں، لیکن جن کی نگاہ میں سیدہ کی خوشنودی ہوتی ہے انہیں عوام کی واہ واہ نہیں چاہیے، صرف سیدہ کی ایک ہاں چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ جو سننا چاہتے ہیں میں وہ نہیں سنا رہا ہوں، لیکن ہم عادت سے مجبور ہیں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ ان مجالس سے کچھ لے کے اٹھیں، کچھ لے کے جائیں۔ ان 10 مجلسوں میں اگر 2 باتیں بھی آپ نے لے لی اور اس پہ عمل کر لیا، مشن اہل بیت کامیاب ہے۔ تو اتفاق سے انہوں نے مجھے بلا لیا، اب مجمع پورا ٹھاٹے مار رہا ہے، اب میں نے اپنے حساب سے مجلس پڑھی، چونکہ دیہات کا معاملہ ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو 2 لوگ اسی گاؤں کے لٹھ لے کے آئے، میں ڈر گیا، بھائی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ مجلس تو بالکل انہوں نے گوڑ دی، جیسے ہمارے یہاں کا جو بولا جاتا ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے میں وہاں تو یکو تنہا ہوں نا، جنہوں نے بلایا تھا وہ وہاں پہ تھے نہیں، میں کیا بات ہے، کہہ لیں مجلس آپ نے مزہ نہیں آیا۔ میں کہا ٹھیک ہے بھائی، پھر ڈنڈا لے کے کیوں آیا ہو؟ کہا میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں جنہوں نے آپ کو بلایا ہے، میں تو چلا جاؤں گا، ایک سلام بھیج دے محمد و آل محمد۔ مجلس کی کامیابی نعرے نہیں ہے، واہ واہ نہیں ہے، سیدہ کی ہاں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اگر بی بی راضی، مجلس کامیاب، چاہے جتنے نعرے لگ جائے، اگر بی بی راضی نہیں ہوئی تو مجلس کامیاب نہیں ہے۔ اور مجلس کو ہم اور آپ کیا کامیاب بنا سکتے ہیں؟ کیا یہ مجلس ہمارے باپ کی جاگیر ہے؟ ارے جس کا فرش ہے کامیابی کی سند بھی تو وہی دیں گی، کامیابی کی سند بھی تو وہی دیں گی، اس کے علاوہ کوئی اور دے گا؟ کہ مولانا مجلس بہت اچھی پڑھی، نہیں آپ نے کہہ دیا اچھی پڑھی اس سے کامیابی نہیں ہے۔ سیدہ کی خوشنودی مجلس کو کامیاب کرتی ہے، حسین کی خوشنودی مجلس کو کامیاب کرتی ہے، اہل بیت کی خوشنودی مجلس کو کامیاب کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، مجلس میں آئیے تو اہل بیت کے لیے، بیٹھیے تو اہل بیت کے لیے، سنیے تو اہل بیت کے لیے۔ اگر مجلس کو اہل بیت کے لیے سنو گے، مجلس پہ فرش اعضاء پر اہل بیت کے لیے آؤ گے، تو پھر یہاں سے نکلنے کے بعد جو تبرک تقسیم ہو رہا ہے اس کی کبھی برائی نہیں کرو گے کہ یار آج تبرک اچھا نہیں بنا۔ نہ، میں نے ایک مجلس ابھی پرسوں عرض کیا تھا نا میں نے کہ وہ تبرک کون بناتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بنا رہے ہیں، لیکن حسین کا فرش اعضاء بچھا شرکت کس کی ہوتی ہے؟
سیدہ کی، تو ذرا سوچو ہماری مجلس تو ویسے بھی کامیاب ہو گئی، جس جگہ سیدہ آ جائے کیا وہ وہاں ناکامی آ سکتی ہے؟ وہاں تو کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ اب میں اصل موضوع پہ آ رہا ہوں، ایک ملک کے سلام بھیج دیں محمد علیہ حدیث کیسا کی روایت کیا ہے؟ ترجمہ پڑھا کیجئے، دعائے کمیل کا بھی ترجمہ پڑھا کیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو عربی متن ہے اسی کو پڑھیے، کیونکہ جب آپ اس دعائے کمیل کو ترجمے کو پڑھیں گے، حدیث کے ترجمے کو پڑھیں گے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت ہمارے بارے میں کتنے فکر مند ہیں۔ ہم ان کے بارے میں ذرہ برابر فکر مند نہیں ہے، ذرہ برابر فکر مند نہیں ہے، جتنا وہ ہمارا خیال رکھتے، جتنا ہمیں وہ چاہتے ہیں، اس کے مقابلے ہم ذرہ برابر نہیں چاہتے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں نماز میں عجل علی ظہورک، امام کے لیے کیا کیا ہم نے امام کے لیے؟ یہ ہمیں غور کرنا۔ شب جمعہ اس لیے میں یہ تھوڑا سا ٹاپک میں چھڑ رہا ہوں، ہم نے امام کے لیے کیا کیا، ہم نے اہل بیت کے لیے کیا کیا؟ اہل بیت کے لیے ہم جو نماز کہتے ہیں نا عجل علی ظہورک، یقیناً کہنا چاہیے، اگر ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ لیکن کبھی غور کیا، فکر کیا، امام کو بلا رہے ہیں، اگر امام آ گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کہاں پر ہوں گے، کس مقام پر ہوں گے؟ بھائی سے دشمنی رکھے ہوئے ہے اور کہہ رہا عجل علی ظہورک، چچا بھتیجے سے دشمنی رکھے ہوئے کہہ رہا عجل علی ظہورک، ماموں بھانجے سے دشمنی رکھے ہوئے عجل علی ظہورک۔ نہیں، جب تم اہل بیت کے فرامین پر عمل کر کے اس مقام پر پہنچ جاؤ جہاں دشمنیاں ختم ہو جائے، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائے، ایک مرتبہ کہو گے عجل علی ظہورک، تمہارا یہ عجل علی ظہورک کہنا قبول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یہ آج میں نے وہ جو گفتگو بات میں کرتا تھا میں نے پہلے کر دی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے پہلا فقرہ، کیا ہے حدیث قصہ کا؟ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال لی یا فاطمۃ انی لاجد فی بدنی ضعفا۔ کیا کہا؟ ایک روز بابا تشریف لائے، فرمایا بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ضعف یعنی کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا، عربی گرامر بہت بڑی زبان ہے، ظاہر سی بات ہے، دو لفظ ہیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے بدن۔ جب آپ اس میں جائیں گے ڈیپلی تو رسول اکرم نے یہاں کیا فرمایا؟ فی بدنی ضعف، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ یہ کہہ دیتے فی جسمی ضعفا، میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ کا یاد رکھو جسم میں سر بھی شامل ہوتا ہے اور دماغ سر میں ہوتا ہے، لیکن جب بدن کہیں گے تو سر سے نیچے والا حصہ بدن کہلاتا ہے، اس میں سر شامل نہیں ہے۔ تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا یاد رکھو معصوم بدن میں ذوق محسوس کر سکتا ہے، جسم میں ذوق محسوس نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم نے جسم نہ کہہ کے آنے والے وقت میں کل جب ذہن رسول پر اعتراض کیا جائے گا، کبھی ہذیان کی تہمت لگائی جائے گی، رسول کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ رسول کا بدن میں ذوق محسوس کرتا ہے، جسم میں ذوق محسوس نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کیا تاریخ کیا کہہ رہی ہے، دو مرحلے، ایک ہے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، ایک اور جب رسول کی وفات یا شہادت کا وقت ہے۔ میں دونوں لفظ استعمال اس لیے کہ آپ اگر آپ ڈیپلی جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم کی بھی شہادت ہوئی ہے۔
اب وہ تاریخ کے وہ ظاہر سی بات ہے مناظر ہیں، تاریخ وہ لکھی ہوئی ہے، اس کی طرف آپ جائیے گا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ رک کے جملہ اور کہہ دینا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. امام حسین علیہ السلام مکے سے مدینے سے مکے سے پھر کربلا ہے نا، سفر آپ کا سفر 28 رجب سے ہے نا، ٹھیک ہے. امام کو اگر شہادت ہی معیار تھا دینا تھا تو کیا مدینے میں شہادت نہیں مل سکتی تھی؟ بہت توجہ رکھیے گا. میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، رسول کی وفات کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور شہادت کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. اب جب آپ اس میں گہرائی میں جائیں گے، کس نے زہر دیا، کس چیز میں دیا، وہ سب آپ کو تاریخ میں مل جائے گا، مجھے اس طرف نہیں لے کے جانا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام اگر دین کو بچانے کے لیے، شہادت لینے کے لیے اگر کربلا گئے ہیں تو شہادت تو مدینے میں مل سکتی تھی، مدینے سے باہر مل سکتی تھی، مکے مل سکتی تھی، مکے سے باہر مل سکتی تھی، لیکن کربلا کیوں گئے؟ جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ ابھی تک نانا کا قاتل چھپا ہوا تھا، ماں کا قاتل چھپا ہوا تھا، بھائی حسن کا قاتل چھپا ہوا تھا، لیکن میں اپنے قاتل کو چھپنے نہیں دوں گا. میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا، میں اپنے قاتل کو بھی بتاؤں گا اور ماں کے قاتل کا بھی نام اجاگر ہوگا، بھیا کا قاتل بھی پکڑا جائے گا اور میرے نانا کا قاتل بھی پکڑا جائے گا، میرے بابا کے قاتل کا نام بھی اجاگر ہوگا. اب دیکھیں غور کریں، تفصیل میں جانے کا وقت تو نہیں ہے. تو فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم کہ آج آپ کس موڈ میں سننا چاہتے ہیں، لیکن میں آج موڈ میں پڑھنا چاہتا ہوں. صلی اللہ محمد و آل محمد پر. کیا کہا؟ فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اور جسم نہیں کہا، کیونکہ جسم میں سر ہوتا ہے، سر میں دماغ ہوتا ہے. بخار کا اثر، جب بخار زیادہ تیز ہوتا ہے تو کہاں اثر کرتا ہے؟ دماغ پہ اثر کرتا ہے. دماغ پہ اثر کرتا ہے کون؟ بخار. جب بخار اثر کرتا ہے تو کبھی انسان کچھ بکنے لگتا ہے، کچھ کہنے لگتا ہے. رسول نے پہلے ہی واضح کر دیا، اس مقام پر واضح کیا جہاں آیت تطہیر نازل ہو رہی تھی. اللہ جس کردار کو طہارت کی ضمانت دے دے، جس کردار کو طہارت کی ضمانت دے دے، ظاہر سی بات ہے وہاں نسیان نہیں ہوتا. اور جس کردار کو اللہ صداقت کی ضمانت دے دے وہاں ہذیان نہیں ہوتا. اب یہ ہے منزل، یہ ہے وہ مقام. آواز دی کہ رسول اکرم تشریف لائے، میرے بابا تشریف لائے. آواز دی کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. تو اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بابا، میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. جب ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں. توجہ رکھیے گا. جناب سلام اللہ علیہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. اب آئیے انبیاء کی تاریخ کی طرف میں خلاصہ عرض کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. جب بھی کسی نبی کو پناہ کی ضرورت پڑی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گیا. اللہ کی، چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ نوح ہو، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، جب بھی پناہ کی ضرورت پڑی ہر نبی اللہ کی پناہ میں گیا. ہر نبی نے اللہ کی پناہ طلب کی. ایک کم 1,24,000 نبیوں کو جب پناہ کی ضرورت پڑی تو وہ بارگاہ پروردگار میں گیا. لیکن جو فخر انبیاء تھا، جو فخر مرسلین تھا، جب اس کو پناہ کی ضرورت پڑی تو وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ در سیدہ پر گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے نبیوں کی پناہ گاہ اللہ کی بارگاہ، محمد کی پناہ گاہ سیدہ کا گھر ہے. اس رب محمد علیہ محمد پر. ایک اور ساتھ پڑھ لے محمد علیہ محمد پر.
تو رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ اچھا چادر کس کی تھی؟ بی بی سیدہ کی، ٹھیک ہے. ایتینی بالکساء الیمانی، اپنی. اچھا جب رسول اکرم کو چادر ملی تو رسول کا، اب کسی تاریخ نے لکھا کہ رسول کا ذوف دور نہیں ہوا. زور دوف ہوا یا نہیں ہوا؟ ذوف دور ہو گیا. جب رسول اکرم کا ذوف دور ہو گیا، اہل بیت کا کوئی بھی عمل قرآن سے خارج نہیں ہے. لفظوں کو سمیٹ کر یوں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن اگر تحریر ہے، اہل بیت اس کی تفسیر ہے. قرآن اگر عبارت ہے، اہل بیت اس کی تصویر ہے. اب جب چادر رسول نے طلب کی، یا رسول اللہ آپ افضل المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ در سیدہ پہ آ کے پناہ لے رہے ہیں، چادر طلب کر رہے ہیں. اور بی بی نے چادر دی. پہلے یہ کہا کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. پہلے سیدہ نے یہ کہا جب چادر کا مطالبہ کیا رسول اکرم نے، کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. پھر رسول اکرم نے چادر مانگی، چادر طلب کی، سیدہ نے چادر دے دی. اب سیدہ کی چادر سے رسول کا ذوف دور. قرآن میں کہاں ہے بھائی؟ یہ ہے قرآن میں. جب جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی گریا کرتے کرتے، اور وہ منزل آئی کہ یعقوب، جناب یعقوب کے بیٹے جب مصر پہنچے ہیں، کنعان پہنچے ہیں، مصر پہنچے ہیں. جناب یعقوب کہاں ہیں؟ کنعان میں ہیں. جب یہ کنعان سے مصر پہنچے ہیں، اب پوری تاریخ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا علماء سے. تو اب کیا ہوا؟ بابا یاد کرتے تھے جناب یوسف کو، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جب یوسف کو معلوم ہے میرے بابا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے اور بہت گریا کرتے، تو جناب یوسف نے اپنا کرتا دیا. بہت توجہ رکھیے گا، اپنا کرتا دیا. اب جب کرتا دیا، کرتا لے کے یہ بچے آئے جناب، ابھی پہنچے نہیں تھے کہ یعقوب نے فرمایا میں اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اللہ اکبر، میں اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کیوں دوستو؟ جب یعقوب اپنے بیٹے یوسف جو کہ نبی ہے، معصوم ہے، ان کے کرتے سے یوسف کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں، تو یہاں تو ایک نہیں بلکہ 5 فخر یوسف ہیں. اگر حسن نانا کی خوشبو محسوس کرے تو تعجب مت کرنا، اگر حسین نانا کی خوشبو محسوس کرے تو تعجب نہ کرنا، اگر علی اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کرے تو تعجب نہ کرنا. البتہ معصوم کی خوشبو صرف معصوم ہی سونگھ سکتا ہے، غیر معصوم نہیں سونگ سکتا. بھائی کرتا لے کے آئے تھے، کیا ان کو خوشبو محسوس ہو رہی تھی؟ کہا نہیں. یعقوب کے قریب جب پہنچا بھی دور تھا، لیکن جیسے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعقوب کہہ رہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس ہو رہی. اسی لیے جب حسن آئے، ماں کو سلام کیا، کہا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. حسین آئے، ماں کو سلام کیا، کہا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. بھائی خوشبو کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ کہ یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسالت کی خوشبو امامت محسوس کر سکتی ہے. اب میں ایک جملہ آپ کی خدمتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت کی خوشبو امامت ہی محسوس کر سکتی ہے، رسالت کی خوشبو امامت ہی محسوس کر سکتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ انسان پہچانتا پہلے ہے یا دیکھتا پہلے ہے؟ دیکھ کر پہچانتا ہے، پہچان کر نہیں دیکھتا. مگر یہ اہل بیت کا کمال ہے، دیکھ کر نہیں پہچانتے، پہچان کر دیکھتے ہیں. آئیے کعبے میں جب علی پیدا ہوئے رسول اکرم لینے کے لیے گئے، فاطمہ بنت اسد باہر لے کے آئی، تو معاملہ کیا ہے؟ علی نے
پہلے خوشبو کو محسوس کیا، یعنی پہلے پہچانا بعد میں دیکھا ہے. اسلام محمد رال محمد. ٹھیک ہے، پہلے پہچانا، خوشبو کو محسوس کیا، فوراً آنکھیں کھول دی. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا؟ یہی تاریخ کہتی ہے نا. اب چونکہ بلاد میں نہیں پڑھ رہا مگر ایک جملہ ضرور پڑھوں گا، ایک جملہ اور ضرور پڑھوں گا. رسول اکرم نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی ہے. جب آنکھیں کھولی کہا توریت سنو، زبور سنو، انجیل سنو. کہانی صرف سنایا بھی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، امی کا ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے. ہاں تمہاری طرح پڑھے لکھے نہیں تھے، تمہاری طرح پڑھے لکھے نہیں تھے. اگر علی سنا رہے ہیں، رسول سن رہے، تصدیق کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جتنا پڑھایا بس اتنا ہی جانتے ہو. لیکن نبی وہ ہے جو توریت کا علم بھی رکھتا ہے، زبور کا بھی علم رکھتا ہے، انجیل کا بھی علم رکھتا ہے، قرآن کا علم بھی رکھتا ہے. اب علی نے پڑھ کے سنایا. کہا میاں تم لوگ تو بڑھا دیتے ہو کہ اتنے دنوں کا بچہ بولے گا بھی. اب ظاہر سی بات یہ منظر اس طرف چلی جائے گی. اتنے دنوں کا 3 دن کا بچہ بولے گا، بول سکتا ہے کیا؟ اگر عیسیٰ بولے تو تعجب نہیں ہے، علی بولے تو اعتراض ہے. عیسیٰ بولے تو تعجب نہیں، علی بولے تو اعتراض. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. عیسیٰ وہ نبی اللہ نے جن کی ماں کو بیت المقدس سے نکالا، بیت المقدس سے نکالا. علی وہ امام جس کی ماں کو اللہ نے کعبے میں بلایا. تو جس کی ماں کو اللہ بیت المقدس سے نکالے، جب وہ بول سکتا ہے تو جس کی ماں کو اللہ کعبے میں بلا لے کیا وہ نہیں بول سکتا؟ ایک اور صحابہ محمد رال محمد پر. ارے علی کا بولنا سمجھ میں نہیں آتا، کیسے بول سکتے ہیں؟ ارے بھائی ٹھیک ہے میں نے مان لیا کہ علی نہیں بول سکتے، تم کہہ رہے ہو نا کہ کیسے بول سکتا ہے، مگر کم سے کم رسول کا معجزہ ہی سمجھ کے قبول کر لو. اس لیے کہ رسول کے ہاتھوں پر کنکری آتی تھی تو بول اڑتی تھی. یہ تو پھر بھی علی ہے. اسلام محمد علی. ٹھیک ہے. تو علم یا ملائکتی. اب یہاں سے اور منزل آگے لے آنا چاہتا ہوں. چادر آئی، رسول نے اوڑھی. یہ چادر کون سی تھی؟ یمنی سیدہ کی اوڑھنے والی چادر تھی نا. کتنی لمبی تھی؟ سر پہ ڈالتی تھی ہے نا، پاؤں بند کرتی تھی. تو اس چادر میں آیا کون کون؟ چادر تو اتنی چھوٹی تھی نا. آیا کون کون؟ محمد عربی، علی مرتضی، حسن حسین، خود بی بی، ایک اور بھی تھا جبرائیل. چادر اتنی چھوٹی، آنے والے کون کا ایک رحمت کل. بھئی اگر ایسے سنو گے تو پھر تھوڑی سنا پاؤں گا یار. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. جب آپ کو وہی سننا ہے تو ویسے بھی سننا پڑے گا. ہے آنے والا کون؟ چادر میں کون آیا؟ رحمت کل. دوسرا کون ہے؟ دوسرا کون ہے؟ مولائے کل. تیسرا کون ہے؟ اخلاق کل. چوتھا کون ہے؟ احسان کل. پانچواں کون ہے؟
عصمت کل. چھٹا کون ہے؟ کا چھٹا وہ ہے جو پیر پھیلائے تو پر پھیلائے تو مشرق اور مغرب تک پہنچ جائے. اللہ اکبر. مشرق و مغرب تک پہنچ جائے، وہ ہے چھٹا، وہ ہے چھٹا. اتنے کل جب جمع ہوئے، چادر چھوٹی، سمجھ میں کیسے آیا؟ کہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں، جب سیدہ کی چادر اتنی چھوٹی ہو کر اتنے کلوں کو جمع کر سکتی ہے، اتنے کل جمع ہو گئے، دلیل کیا ہے؟ سیدہ کہتی میں دلیل دے رہی ہوں، آج میں ان سب کو جمع کر کے اپنی چادر میں جمع کر کے بتا رہی ہوں. جب ہم چاروں کلوں کو، پانچوں کل جمع ہو جائے، چھٹواں بھی آ جائے، ان سارے کلوں کو ایک چھوٹی سے چادر میں جمع کر سکتے ہیں. تو جب اگر کل مولائے کل یہ کہے جو کچھ قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، وہ انا نقطۃ تحت الباء، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رکھا جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ جناب آپ تو فضائل میں بڑھا دیتے، ایک پورا قرآن چھوٹے سے نقطے میں کیسے جمع ہو گیا؟ ارے گھبراؤ نہیں، میں جیتی جاگتی دلیل دے رہا ہوں. اگر پورا قرآن نقطے میں سمجھ جائے تو تمہیں تعجب ہوتا ہے. حسین نے آواز دی میں اس کو ثابت کر کے رہوں گا، میں اس کو ثابت کر کے رہوں گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اربعین شہدائے کربلا کے موقع پر کتنے لوگ کربلا جاتے ہیں، کتنے لوگ کربلا جاتے ہیں. اب جب سائنٹسٹ بیٹھے، مفکر بیٹھے کہ زمین کتنی ہے، کہ کچھ لاکھ جمع ہو سکتے ہیں. یہاں کچھ لاکھ کی بات نہیں ہے، یہاں کروڑوں کی بات ہے. جہاں لاکھوں کی جگہ ہو وہاں کروڑوں جمع ہو جائے، یہ حسین کا کمال ہے. اور قرآن کو جو جمع کر دے ایک نقطے میں، یہ علی کا کمال ہے. ایسا رہتے محمد رال محمد. ایک چھوٹی سی چادر جس میں سب بڑے جمع ہوئے اور سب آ گئے، سب اس میں آ گئے. رسول کا ذوف بھی دور ہو گیا. کیسے دور ہوا؟ قرآن میں کہا کہ یعقوب کا یوسف کا کرتا، یعقوب اب یہاں تمہیں لے کے آیا تھا نا. جب خوشبو محسوس کی جناب یعقوب نے پوچھا میں اپنی بیٹی خوشبو محسوس کروں، کہا ہاں کرتا لے کے آئے. یوسف نے کہا تھا کہ بابا کی آنکھوں سے کیا کر دینا؟ مس کر دینا. بابا کی آنکھوں سے مس کر دینا. مس کیا، آنکھوں کی بینائی واپس آئی، آنکھوں کی بینائی واپس آئی نا، آنکھوں کی بینائی واپس آئی نا، آنکھوں کی بینائی واپس آئی. کس وجہ سے؟ یوسف کے کرتے سے. یوسف کے کرتے سے جب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی واپس آ سکتی ہے تو عزاداروں کو معلوم ہے، اللہ اکبر، عزاداروں کو معلوم ہے جب یہ گریا کرتے ہیں تو رومال سیدہ آنکھوں سے مس ہو جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ اگر یعقوب یا یوسف کا کرتا یعقوب کی بینائی واپس کر سکتا ہے تو سیدہ کا رومال عزاداروں کے آنسوؤں کو قبول کیوں نہیں کر سکتا؟ اسرائیل محمد رال محمد. ایک سے بیٹا صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. لو چادر میں ایک ایک کر کے آنا شروع ہو گئے. رسول چادر اوڑھی، کچھ دیر کے بعد امام ماں کو سلام کیا. ماں نے جواب سلام دیا. کہ نانا کی خوشبو کا چادر کے نیچے ہے. گئے امام حسن، اجازت لی، میں جملہ پڑھ چکا ہوں، اجازت لی میں چادر میں آ جاؤں. رسول اکرم نے کہا چادر میں وہ القاب ہیں وہ آپ سب پڑھتے رہتے. پھر امام کچھ دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام آئے.
جو مسئلہ، جو معاملہ، جو مرحلہ جس طرز گفتگو سے، جس انداز سے، جس اعتبار سے حسن آئے تھے، اسی اعتبار سے حسین آئے. ماں کو سلام کیا، ماں نے جواب سلام دیا. پوچھا نانا کی خوشبو محسوس کروں؟ کہا ہاں تمہارے نانا تشریف پر، تمہارا بھائی بھی ہے. گئے، دونوں کو سلام کیا امام حسین نے. نانا سے اجازت لی، چادر میں داخل ہو جاؤں، نانا نے اجازت دے دی. ٹھیک ہے. اسی طریقے مولا کائنات آئے، پھر خود بھی سیدہ سلام اللہ علیہ آئیں. جب یہ پانچوں تن جمع ہو گئے، جبریل وہاں تھے. آواز دی یا رب. اس سے پہلے کا معاملہ کیا ہے؟ علم یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی. جبریل نے پوچھا کون ہے تو کیا کہا آواز میں؟ علم یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اے میرے ملائکہ، آسمان پہ رہنے والوں، جان لو. کیا جان لو؟ سنو جو میں سنا رہا ہوں. سنو. ملائکہ کون ہے؟ کون ہے؟ جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قرات کر رہا ہے وہ قرات کر رہا ہے نا، جو قرات کر رہا ہے وہ قرات کر رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے وہ ذکر کر رہا ہے، جو قنوت پڑھ رہا ہے وہ قنوت پڑھ رہا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے. آواز قدرت آئی اعلم یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، وسکانہ سماواتی، آسمان پہ رہنے والوں، جان لو. کیا جان لو؟ کہ آج اللہ فضائل پڑھ رہا ہے، فرشتے سن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ذاکر اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہے، سامعین فرشتوں کی سنت پر عمل کرتے ہیں. ایک سلام بھیج دے محمد آل محمد پر. علم یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ. سب رکے نا اپنی جگہ پہ، ہے نا؟ رکے نا، سجدے میں رکے. ہاں آپ اللہ نے آواز دی ہے نا، علم یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، آسمان پہ رہنے والوں، جان لو. کیا جان لو؟ یہ زمین کا فرش یا آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، سورج، چاند، ستارے، دریا، درخت، پہاڑ، ہوا، فضا، خلا، چرند پرند، پانی، کچھ نہ پیدا کرتا، کچھ نہ خلق کرتا اگر ان کی محبت مقصود نہ ہوتی. اگر ان کی محبت مقصود نہ ہوتی تو کیوں دوستو، جب اللہ ان کی محبت میں سب کچھ خلق کر دے تو اگر ہم ان کی محبت میں تبرک تقسیم کر دے، جملہ کہوں، جب ان کی محبت کے بغیر اللہ سے نہ رہا گیا تو ہم سے کہاں رہا جائے گا. ایسا رہ دے محمد آل محمد پر. جان لو. کیا جان لو؟ علم یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، جان لو. کیا جان لو؟ یہ آسمان، ستارے، دریا، درخت، پہاڑ، یہ سب ان کی محبت میں خلق کیا گیا، سب ان کی محبت میں پیدا کیا. زمین کا فرش کس کی محبت میں؟ پنجتن کی محبت میں. آسمان کا شامیانہ پنجتن کی محبت میں. ہم فرش ازا کس کی محبت میں بچھاتے ہیں؟ شامیانہ کس کی محبت میں لگاتے ہیں؟ کہ ہم جو کام اللہ کر رہا تھا اسی کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں. ایک حوصلہ بھیج دے محمد آل محمد پر. ایک اس سے بہتر حوصلہ بھیج دے محمد آل محمد پر.
اچھا جب جبریل نے سوال کیا یا رب من تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے، تو آواز خود آئی ومحلو بیت النبوہ ومعدن ہم فاطمۃ وابوہا وبالوہا وبنوہا، ہم فاطمۃ وابوہا وبالوہا وبنوہا، 5 شخصیتیں ہیں، نام صرف ایک کا ہے. نام صرف ایک کا معبود تیرا حبیب ہے نا چادر کے نیچے، کائنات میں سب سے محبوب ہے نا یہ، تیرا ولی ہے چادر کے نیچے، کائنات میں عزیز ہے نا، حسن حسین نواسے رسول ہے نا، سب سے عزیز ہے نا. پھر تعارف ہم فاطمۃ و ابوہا، بھائی یہ بھی کہہ سکتا تھا محمد ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، لیکن کیا کہا اللہ نے، علی ہے. یہ کہہ دیتا علی کے تعارف کہہ دیتا کہ علی ہے، ان کے سسر ہیں، ان کی زوجہ ہے، ان کے بیٹے ہیں. حسنین کے ذریعے تعارف کہہ دیتا کہ یہ حسنین ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کی ماں ہے، ان کے نانا ہے. لیکن یہ فاطمہ کو کیوں بنایا کہ دیکھو یاد رکھو بعد میں اس میں آیت تطہیر میں نہ معلوم کس کس کو داخل کیا جائے گا. اللہ اکبر، کس کس کو داخل کیا جائے گا، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں میں ہے. میں فاطمہ کا نام لے کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت میں داخل ہونے کے لیے محمد کا رشتہ دار ضروری نہیں ہے، فاطمہ کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے. فاطمہ کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں. اب رسول اکرم فرماتے ہیں، ایک روز بی بی سیدہ جناب علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لے کے گئی، پوچھا بیٹی سے فرمایا بیٹی اللہ نے ہمیں 6 شرف ایسے بخشے ہیں کہ جس میں سے ہر شرف تمہاری طرف پلٹتا ہے، ہر شرف تمہاری طرف پلٹتا ہے. اور بی بی نے فرمایا بابا کون؟ کہ منا خیر الانبیاء، ہم میں جو سب سے بڑا نبی ہے وہ ہم میں ہے، وہ اباہا، اور وہ کون ہے؟ وہ تمہارا بابا ہے. وہ منا خیر الاولیاء، ہم میں ولیوں کا ولی ہے، وہ بالوہا، اور وہ تمہارا شوہر ہے. وہ منا خیر الشہداء، ہم میں سب سے سید الشہداء، اور ہم میں سید الشہداء ہیں. وہ کون ہے؟ وہ حمزہ ہیں، وہ حمزہ جو تمہارے بابا کے چچا ہیں. پھر فرمایا وہ منا مہدی، اور ہم میں مہدی ہے جو تمہارا بیٹا ہے. وہ منا جوانان جنت، اب میں اس میں کہہ رہا ہوں ہم میں جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ تمہارے بیٹے ہیں. اب مجھے بتاؤ فضیلتیں طواف تو در سیدہ کی کرتی ہیں. ایک جملہ اور کہوں، سیدہ فضیلتوں کی محتاج نہیں ہے، فضیلتیں سیدہ کی محتاج ہے. ایک اور سبب ہے محمد آل محمد پر ایک اور سبب پڑھ لیں محمد آل محمد. ہمارا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک آدھ دو باتیں انشاءاللہ جو ہے وہ باقی بعد میں کی جائیں گی. ہے ایک سلام ہے محمد آل محمد. یہ ہے رتبہ، یہ ہے مرتبہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے ملائکہ جان لو،
شب جمعہ سب نے پڑھی ہوگی، اب جا کے ترجمہ پڑھیے گا، آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا آپ کو کہ واقعی حدیث قصہ کہتے کسے، حدیث قصہ کہتے کسے۔ اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے گفتگو کو تمام کر دیں۔ دو طرح سے واقعہ ملتا ہے، ایک ہار کے عنوان سے ہے اور ایک چادر کے عنوان سے ہے۔ بہرحال میں نے جو سنا ہے وہ چادر کے عنوان سے ہے، جو میں نے پڑھا ہے وہ ہار کے عنوان سے ہے، لیکن چونکہ چادر کا ذکر ہے اس لیے میں چادر کے عنوان سے اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ رسول اکرم تشریف فرما ہے کہ ایک سائل آتا ہے، اصحاب بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں اور نہ چاہنے والے بھی ہیں۔ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس لباس نہیں ہے، میرے پاس جانے کی سواری نہیں ہے، کون ہے جو دے دے؟ سب خاموش، سب خاموش۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک ایسا دروازہ بتاتا ہوں کہ جہاں سے تجھے کھانا بھی مل جائے گا، لباس بھی مل جائے گا اور سواری بھی مل جائے گی۔ حکم دیا جاؤ، بلال سے کہا غالباً جاؤ ان کو لے کے جاؤ۔ کہاں در سیدہ پر پہنچے، رق الباب کیا، فضا نے دروازہ کھولا۔ کیا بلال کیا کام ہے، کس لیے آئے ہو؟ کہ رسول اکرم نے سائل کو بھیجا ہے، بھوکا بھی ہے، لباس بھی نہیں ہے، پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے اور سواری بھی نہیں۔ سیدہ یہ بات کہی جناب فضا نے، جناب سیدہ نے سلام اللہ علیہ نے ایک روٹی دے دی، جو کی سوکھی لے کے آئے، جب سائل کو دی، سائل نے کہا اس سے میرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، کھا بھی نہیں سکتا میں تو، کہ اس سے کیا ہوگا، تو اس سے میرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ پھر فضا گئی، کہ فضا چادر دے دو، فضا کو چادر دی، فضا لے کے وہاں پر دروازے پر آئی اور بلال کے ذریعے سے اس کو دے دیا۔ اس نے چادر لی، اس نے سوچا روٹی تو ہم کو ایسی ملی تھی جس سے پیٹ نہیں بھرتا، اگر یہ واپس کر دوں گا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ وہ کہیں اور نہیں گیا، وہ جہاں سے جس نے بھیجا تھا اسی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے جس دروازے پر بھیجا تھا اس نے پہلے ہم کو سوکھی روٹی دی، اور اس کے بعد جب ہم نے انکار کر دیا تو یہ چادر ملی، اب چادر سے کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا لاؤ مجھے دے۔ چادر لی، پوچھا اس میں کون ہے جس چادر کو خریدے گا؟ تو جناب عمار یاسر آگے بڑھے کا میں خریدوں گا، میں لے لوں گا۔ کا معلوم ہے اس کے بدلے میں کیا دینا پڑے گا؟ کا کھانا بھی ہے، سواری بھی دینا پڑے گی اور لباس بھی دینا پڑے گا۔ کا ٹھیک، لے کے گئے، کھانا کھلایا، لباس دیا، سواری بھی دے دی۔ اس چادر کو لیا، اس کو معطر کیا بہت ادب و تہذیب کے ساتھ، اس کے بعد غلام کو کہا کہ اس کو لے آ کے در سیدہ پر بی بی سیدہ کو دے دینا۔ جب غلام چلنے لگا تو آواز دی واپس نہیں آنا، واپس نہیں آنا۔ اس نے کہا آقا واپس کیوں نہیں آنا؟ کہ اس چادر کے طفیل میں تجھے بھی آزاد کر رہا ہوں، چادر کے طفیل سے آزاد کر رہا ہوں۔ چلا دروازے پر پہنچا، چادر واپس کر دی۔ اب یہ کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے، بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ میں اس چادر کی برکت پہ ہنس رہا ہوں، اس چادر کی برکت پر ہنس رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس چادر نے بھوکے کو کھانا کھلایا، بے لباس کو لباس دیا، ایک مسافر کو سواری کا انتظام کرایا، ایک غلام کو آزادی دے دی۔
جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی چادر اتنی معتبر ہو وہ چادر اوڑھنے والی کتنی معتبر ہوگی. اشرف محمد رال محمد. بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا. انشاءاللہ اور جو گفتگو ہوگی وہ اسی اعتبار سے انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جاتی رہے گی. بس میں نے مجلس کو ختم کر دیا. آج شب جمعہ ہے، عبادت کی شب ہے، بندگی کی شب ہے، توبہ استغفار کی شب ہے، اور بی بی سیدہ سے بہتر وسیلہ جو یعنی یوں کہا جائے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم ائمہ اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں. وَأُمُّنَا یا جدتنا حجت اللہ حجت علینا، یہ جملہ ہے. ہم اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں، اور میری ماں یا جدہ دادی دونوں لفظ استعمال ہوئے. اللہ کی حجت ہے ہم پر، حجت اللہ علینا، ہم پر حجت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا 11واں امام. اور جو آخری امام پردے میں ہے وہ جانتے کیا کہتا ہے؟ ہماری جدہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے. ہمارے لیے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ آخری امام فرما رہے ہیں ہماری جدہ رسول کی بیٹی ابنتی فاطمہ، ابنتی بنت رسول اللہ کی بیٹی ابنت رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے. سوچئے، غور کیجئے، جو کائنات کے لیے نمونے عمل ہوں وہ اپنا نمونہ عمل کس کو بتا رہا ہے؟ آج شب جمعہ ہے، راز و نیاز کی شب ہے، دعاؤں کی شب ہے، استغفار کی شب ہے. شب جمعہ یا روز جمعہ ہم سب کے اعمال امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. عجیب جملہ ہے، امام کی خدمت میں اعمال پہنچتے ہیں. اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو امام کیا کرتے ہیں؟ قبولیت کی. اور اگر اعمال معاذ اللہ خراب ہیں تو امام مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں. ہم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی امام کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہے؟ آج شب جمعہ ہے، ماں اور بیٹی کی محبت کا ایک جملہ عرض کر دوں، اس کے بعد 2 جملے مصائب کی مجلس ختم کر رہا ہوں. مگر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، کیونکہ شب جمعہ ہے، ہم سب حسین کے چاہنے والے، سیدہ کے لال کا ماتم کرنے والے، سیدہ کے اس لال کا ماتم کرنے والے ہیں کہ جس کی ہر مجلس میں حسین کی ماں سیدہ بھی تشریف لاتی ہے اور حسین کی بیٹی سکینہ بھی تشریف لاتی ہے. یہ مجلس بہت عظیم مجلس ہے، مگر مجھے نہیں معلوم، اتنا تو ضرور علماء بیان کرتے ہیں کہ دادی اور پوتی دونوں مجلس میں آتی ہیں. دادی جنت البقیع سے اٹھتی ہیں شکستہ پہلو کے ساتھ، قائد خانہ شام جاتی ہیں. بیٹی سکینہ اٹھو، دیکھو تمہارے بابا کی فرش عزا بچھی ہے. فرش عزا بچھی. دادی کی انگلی پکڑے ہوئے سکینہ آتی ہیں. جب ذاکر فضائل پڑھ چکتا مصائب کی باری آتی ہے تو جانتے ہو جناب سکینہ دادی سے کیا پوچھتی ہیں؟ دادی
یہ کون لوگ ہیں جو اس طریقے سے رو رہے ہیں؟ سیدہ فرماتی بیٹا یہ تمہارے بابا کے ماتمدار ہیں۔ جانتے ہو بی سکینہ کیا کہتی ہیں؟ دادی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو ہم اس طریقے سے یتیم نہ ہوتے۔ اجرکم اللہ، شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ ہے، دعاؤں کی شب ہے۔ شام میں ایک زن و شوہر رہتے تھے۔ آمادہ ہو جائیے، 2 جملے مصائب کے پڑھوں میں جس ختم کر دوں۔ مگر ان کا دستور یہ تھا، وہ اہل بیت کے چاہنے والے تو حسین کے محب تھے۔ دیکھو حسین کا چاہنے والا کہیں بھی ہوتا ہے نا، اہل بیت کا چاہنے والا کہیں بھی ہوتا ہے، اگر واقعاً وہ سچا محب ہوتا ہے تو ہمیشہ اہل بیت کی محبت اس کے دلوں میں موزن ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے ذریعے سے اپنے حق میں دعا کرتا ہے، ان کو وسیلہ دے کر دعا کرتا ہے۔ اور ان کا دستور یہ تھا، ان زن و شوہر کا دستور یہ تھا کہ ہر جمعرات کو وہ کچھ نیاز بناتی تھی، پکاتے تھے، اور اس کو غریبوں میں مولا حسین کے نام سے تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک جمعرات کو انہوں نے کھانا بنایا، شوہر جب کام سے واپس پلٹا تو شوہر کہنے لگا تم نے آج نیاز کا کھانا بنایا؟ کہا ہاں۔ کہا آج جہاں ہم ہر جمعرات کو کھانا دینے کے لیے جاتے آج وہاں نہیں جائیں گے؟ کہا پھر؟ کہا میں ابھی قید خانے کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے کچھ قیدی دیکھے ہیں جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہے مگر مظلومیت کے مارے ہیں۔ آج ہم کھانا وہاں، میں بہت اطمینان سے میں لسٹ پڑھ رہا ہوں، شب جمعہ ہے، مظلومیت کے مارے معلوم ہوتے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا آج ہم کھانا وہاں لے کے جائیں گے۔ سوجا نے کہا ٹھیک ہے۔ لو کھانا تیار ہوا، شام کا وقت ہوا، یہ زن و شوہر دونوں کھانا لے کے قید خانے کی طرف پہنچ گئے۔ دربان سے پوچھا بھائی ہم نے یہ کھانا بنایا ہے، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، کیا ہم کو اجازت ہے؟ اس نے نہ معلوم کیسے اجازت دے دی۔ شوہر دروازے کے باہر کھڑا رہا، زوجہ خان لے کے قید خانے کے اندر چلی گئی۔ اب زوجہ بیان کرتی جیسے ہم قید خانے کے اندر پہنچے، بچوں کے چہروں سے لگ تو رہا تھا یہ بھوکے ہیں، مگر میں نے ایسے غیرت مند بچے نہیں دیکھے کہ کوئی بھی کھانے کی طرف آگے بڑھا ہو۔ اللہ اکبر، بس میں منزل سے قریب ہو گیا، کھانے کے قریب کوئی بھی بڑھا ہو۔ میں آگے بڑھی، میں نے پوچھا تم یہ بتاؤ تم میں ان بچوں کی نگہبانی کون کرتا ہے، کس کی حفاظت میں ہے؟ تو کسی خاتون نے فرمایا وہ جو کونے میں بی بی سر زانو پہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اب یہ بی بی جو ہے آگے بڑھی، کا آواز دی بی بی میں یہ کچھ کھانا لائی ہوں، آپ ان بچوں میں تقسیم کر دیجئے۔ ایک مطلب بی بی نے سر نہیں اٹھایا، آواز دی بی بی کھانا واپس لے جا، اس لیے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اللہ اکبر، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ مومنہ کہتی بی بی یہ صدقے کا کھانا نہیں ہے۔ کہا پھر یہ کھانا کس کا ہے؟ کہا ہم ہر جمعرات کو، میرا ایک آقا مدینے میں رہتا ہے، حسین نام ہے اس کا۔ حسین نام ہے اس کو، میں اپنے آقا کی سلامتی کا کھانا بناتی ہوں۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے سر کو اٹھایا، بی بی اب حسین کے نام کے، حسین کی سلامتی کا کھانا نہ بنانا۔ کہا بی بی تم قیدی کیسی باتیں کر رہی ہو، ارے حسین تو میرا آقا ہے۔ کہا بی بی میں صحیح کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ جس حسین کی سلامتی کا تم کھانا غریبوں میں تقسیم کرتی ہو، ارے اسی حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ارے قتل کر دیا گیا۔ یہ حسین کی یتیمہ سکینہ ہے، ارے میں حسین کی بہن زینب۔
اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شہداء کربلا اہل بیت علیہ السلام کے غم کے علاوہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ ایک ماں اپنے لال کے روزے پہ آتی ہے، شب جمعہ ہے نا، دعا کرنا، جو بھی ظاہر ہیں اللہ ان کی زیارتوں کو قبول کرے، جو نہیں جا سکے یہ وقت دعا ہے، وقت دعا ہے نا، مسائل پڑھے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں نم ہے، وقت دعا ہے، دعا کرو، شب جمعہ بھی ہے نا۔ بی بی آپ کو حسین غریب کا واسطہ، اے میرے مولا حسین آپ کو آپ کی ماں کی شکستہ پہلو کا واسطہ، اے میرے مولا جلدی سے اپنے روزے پر بلا لیجئے۔ شب جمعہ کوشش یہ کرنا شب جمعہ کربلا میں کرو، اس لیے کہ کربلا میں ہر شب جمعہ حسین کی ماں اپنے لال کے روزے پہ جاتی ہے۔ بس یہی سے دو جملے مسائل میں ختم کر رہا ہوں۔ علامہ مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں ایک روز میں مولا کی زری کی قریب مجلس پڑھ رہا تھا، شب جمعہ تھی، مجلس پڑھتے پڑھتے جب میں مصائب کی منزل میں آیا، اکبر کی شہادت کا ذکر کیا، اکبر کے سینے میں لگنے والی برچی کا ذکر کیا۔ ارے وہاں زری کے قریب جو خادم تھے نا، پہلے ایک بات اور سن لو، جب کبھی بھی آپ انشاءاللہ تعالی جائیں گے، ہر امام کی روزے کی زری جب دیکھیں گے نا تو سب کی 4 کونے کی زری ہے، واحد حسین کی زری ہے جو 6 کونے کی ہے۔ جب وہاں سے معلوم کہ یہ 6 کونے کی کیوں ہے تو بتایا یہ گیا چونکہ حسین اکبر کو بہت چاہتے تھے، اصغر کو بہت چاہتے تھے، اپنے بیٹے سجاد سے وصیت کی تھی، سجاد اکبر اور اصغر کو مجھ سے جدا نہ کرنا، شہادت کے بعد بھی میرے قریب ہی دفن کرنا، اس لیے مولا حسین کی زری 6 کونے کی ہے۔ بس یہاں تک میں لے آیا۔ علامہ مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں کہ مجلس پڑھ رہا تھا، جیسے اکبر کے سینے برچی کا ذکر کیا، ایک مرتبہ جو وہاں کے خادم تھے نا وہ دوڑے دوڑے آئے، علامہ ممبر سے اتر آؤ، انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا، کیا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا؟ میری ماں بہنوں، جہاں جہاں تمہارے جوان بچے ہیں نا سلامت رہے، مولا اکبر کی جوانی کا واسطہ، جس بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے مولا اکبر کی جوانی کا واسطہ، ماں کو اس کا لال واپس کر دے، ارے باپ کو اس کا لال شفایاب کر دے۔ ہاں عزیزو، میں مجلس سے بالکل قریب ہو گیا، منزل سے بالکل قریب ہو گیا۔ علامہ مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں ایک مرتبہ خادم آئے تو آواز دی کہ علامہ ممبر سے اتر آؤ، کہنے لگے میں نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی کہ میں نے کچھ غلط پڑھ دیا، کہا مجھے نہیں معلوم تم نے غلط پڑھا یا صحیح پڑھا، مگر جب سے تم نے اکبر کے سینے میں لگنے والی برچی کا ذکر کیا ہے، ارے حسین کی زری سے خون تازہ ٹپکنے لگا۔ علامہ ممبر سے اترے، دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے، ایک مرتبہ روتے روتے آنکھ لگی، جب سے یہ آنکھ لگی خواب میں دیکھا رسول خدا تشریف لائے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، آواز دی علامہ تم نے کیا پڑھ دیا؟ ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر کچھ میں نے غلط پڑھ دیا۔ رسول فرماتے ہیں علامہ تم نے جو بھی پڑھا میں اپنی رسالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم نے جو پڑھا صحیح پڑھا، مگر آج کے بعد ارے حسین کی زری پر اکبر کی برچی کا ذکر نہ کرنا، اس لیے کہ جب سے تم نے اکبر کی برچی کا ذکر کیا ہے ارے حسین کو غش پہ غش آ رہے ہیں۔ ارے میری بیٹی جنت البقیع سے آتی ہے، کبھی حسین کو غش واقع میں لاتی ہے، کبھی شام جا کے ارے زینب کو غش واقع میں لاتی ہے۔ اے مولا اگر کوئی برچی اکبر کا ذکر کرے ارے غش کھا کے گر پڑتے، ارے مولا کربلا میں اکبر کی سینے سے برچی کی علی کو کیسے نکالا ہوگا، ارے زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ اللہ اللہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو، دعا مانگو، اس لیے کہ حسین نے مادر علی اکبر سے یہی کہا تھا نا،
ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہو۔